یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها الى آخر الآیہ. اب پھر قوم نے پانی کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب کہا موسیٰ ارے یہ منو سلوا کھاتے کھاتے تھک گئے, ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں کہ عجیب روز ایک دم کوئی کھانا ہے, ایسا کبھی نہیں بولنا چاہیے. جو بھی آپ کے سامنے آ جائے. ایک اور بات بول دو, ماں باپ یا گھر کے لوگ کھانا جب بناتے ہیں تو ان کی کمائی نہیں ہوتی, دھیان دیجیے گا, ماں کمانے نہیں جاتی, مگر بڑی محنت سے جب پکاتی تو نیت میں یہ ہوتی کہ ہماری ساری اولاد کھائے, ہمارے گھر والے کھائیں. مطلب اگرچہ ان کی کمائی نہیں ہوتی مگر ان کی محبت اس کے اندر چھپی ہوتی ہے, ان کی محنت ان کے اندر چھپی ہوتی. تو آپ ہم سب پر ہمیشہ کے لیے یہ واجب کر لیجیے کہ اگر بیوی ہو یا ماں ہو یا کوئی بھی ہو, کھانا جو بھی گھر میں بن جائے سب سے پہلے اگر خواہش ہے تو کھا لیجیے, نہیں خواہش ہے تو محبت سے کہیے آج مجھے خواہش نہیں ہے. دال کھانا بن گیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دال کھانا کھلائے اور اپنے گوشت روٹی کھائے گا, ایسا نہیں ہے. جو بنا ہے سب سے کھائیں گے نا. تو یہاں پر آپ ڈالنا شروع کر دیتے یہ بنا کے میں اتنا تھک کر کے آیا ہوں یہ کھانا بنا نہیں. خبردار, جو بھی کھانا بن جائے آنکھ موچ کے آنکھ بند کر کے کھا لیجیے. رسول پاک کی حدیث سنیے, ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, رسول پاک نے کسی بھی کھانا کو کبھی عیبدار نہیں جانا. اگر خواہش ہوتی کھا لیتے, نہیں خواہش ہوتی پیار سے کہہ دیتے نہیں خواہش ہے, نہیں خواہش ہے, ڈانٹتے نہیں کہ یہی کھانا کیا, یہی کھانا کیا, یہی کھانا کیا. اور دیکھیے قوم موسیٰ کیا کہہ رہے, اے موسیٰ کیا ایک ہی کھانا روز کھاتا تھکے. اب یہ لوگ جنتی کھانا کھا کے تھک گئے تو جہنمی کھانا چاہیے, کیا بات ہے جہنم. استغفر اللہ معاذ اللہ. کہہ رہے یاد کر جب تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک کھانا پر صبر نہیں کرتے. فادع لنا ربک, تو اپنے رب سے دعا کرو. اگر نہیں کرتے تو جانا محنت کرنا جا کے. موسیٰ کو اپنے رب سے دعا کرنے کیوں کرے, سمجھ جائیے آپ کیسا کنیکشن ہے. ان کو خود معلوم ہے کہ موسیٰ ہونٹ ہلا دے تو رب فوراً نازل کرتا, مگر کتنی بیوقوف ہے, اسی میں اس کی بیوقوفی ہے, شرارت بھی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ خود بھانا پڑ رہا. فادع لنا ربک, اپنے رب سے کہو, دعا کرو کیا, یخرج لنا, نکالے ہمارے واسطے, مما تنبت الارض, ان چیزوں کو جن کو زمین اگاتی. وہ کون سی چیز ہے, من بقلها, ساگ. اب ساگ سمجھے کہ نہیں, حیدرآباد میں کیا سمجھاؤں, یہاں پھلی سبزیاں, ہری ہری سبزیاں پھلی بولتے ہیں نا, اس کی پھلی اس کی پھلی. کا تو بقل مانے سبزی, ساگ اردو لفظ ہے. بقل مانے سبزی اگائے, دھیان دیجیے گا. وقصہ, اور ککڑی اگائے, لمبے لمبے ہوتے ہیں, ٹیڑھے ہوتے ہیں, ہرے ہرے ہوتے ہیں, اس کی سلاد بھی بنتے ہیں ماشاءاللہ, کاٹ کے ایک دم ہرے منہ میں پانی بھی آئے گا. چلو دیکھو وقصہ, اور ککڑیاں کیسی قوم ہے, دھیان دیجیے گا. ککڑی نکالے, وفومہا, اور کیا نکالے, یا اللہ, مسور کی دال نکالے, مسور کی دال. وعدسہا, ہنسی بھی آتی نہیں, اس کا فوم مانے ہوتا ہے گیہوں نکالے, عدس مانے ہوتا ہے مسور کی دال, اور بصل مانے پیاز. اب آپ بتائیے ساگ کی پھلی, کچھ پھلی لا کے دے دیجیے. اب آپ کو ہم دے دیے, پھلی بھی دے دیے, ککڑی بھی لا کے دے دیے, اور گیہوں بھی لا کے دے دیے, مسور کی دال بھی دے دی, اور پیاز بھی دے دی. اب آپ کھا کر بتائیے تو کچھ بھی مطلب خواہش والی چیز ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو مزے سے کھائے. ککڑی کھا سکتے, چلو ٹائم پاس کر سکتے اسے. کیا کہاں سے عقل آئی ان کو. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن پاک میں نقل فرما رہا, بڑی نعمت کے بدلے میں جب بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ گھٹیا توفیق بھی دے دیتا. دھیان دیجیے, گھٹیا سوچ ہو جاتی ہے اس کی. جنتی کھانا کتنی عظیم الشان نعمت تھی, اس کو ٹھکرا دیا, اس کو ٹھکرا دیا. آج کے نوجوانوں, باپ ماں کے لگائے ہوئے محبت والے رشتے کو قبول کرنا, اپنی منطق لگائے تو الٹے پلٹے رشتے آ جاتے ہیں. پھر بعد میں بولنا پڑتا ہے ماں کی بات نہیں مانے, یہ کیا آ گئی نا, کیا آ گئی نا, کیا. ہاں, اس کو دھیان میں رکھیے گا. بڑی نعمت کے مقابلے میں کبھی بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں قبول کرنا, اس کو دھیان میں رکھیے گا. اللہ فرمانا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ فرماتا کیا تم نے اس چیز کو بدل دیا, اس چیز کو بدل دیا, یا اس چیز کو بدلنا چاہتی ہو جو بہتر ہے ایسی چیز سے جو گھٹیا ہے. ککڑی پیاز لے کر کیا کریں گے. پیاز کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جو ہے پیاز کھائے وہ مسجد نہ ہو. کیوں, پیاز سے تو
ڈکار آئے تو آزو بازو والے اللہ اکبر کے بجائے ڈنڈے مارنا شروع کر دیں. کیا کھا گئے؟ بدبو آتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے گھٹیا چیز سے تم بدلنا چاہتے ہو خیر، مگر تم نے مانگا ہے جب اعلیٰ قسمت نہ ہوتی تو گھٹیا تو قسمت ہوتی نا. اللہ فرما رہا اہبطوا مصرا، چلے جاؤ مصر کی سرزمین پر. اس وقت یہ پانچوں چیز مصر میں بہت زیادہ اگتی تھی، پانچوں چیز زیادہ اگتی تھی. جیسے ناگپور کی سرزمین پہ سویابین زیادہ اگتی تھی، سویابین زیادہ اگتی تھی. کرناٹک میں اب یہاں بھی دیکھتے پھلی وغیرہ بہت اگتی، اتنی پھلی اگتی کہ پھلی کے نام یاد نہیں رہتے کیا کیا پھلی. خیر تو اللہ فرمانا جاؤ مصر کی سرزمین پر جاؤ، اہبطوا مصرا، تم سب جاؤ مصر. وہ گئے. فإن لكم ما سألتم، اللہ تعالیٰ دیکھے ہر انسان کی خواہش پوری کرتا، ہر انسان کی مانگ پوری کرتا. تو جب ہر انسان کے سوال اور مانگ کو پوری کرتا تو یہ انسان اپنی مانگ کو اعلیٰ رکھنا، گھٹیا کہیں کو رکھ رہا. اللہ فرماتا فإن لكم ما سألتم، تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہے جس کو تم مانگو گے. جاؤ وہاں زراعت کرنا، خوب تمہارے کو پھلیاں سب ملتے، خوب ساگ ملتے، خوب سبزیاں ملتے. اب اس کے بعد اللہ فرما رہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، مگر یاد رکھنا کہ یہ سب چیزیں بارش کے اور موسم کی بنیاد پر اگتے ہیں نا. اللہ تو ہر موسم میں بے موسم بھی ہر چیز دینے پر قادر، اور ہر موسم میں جنتی کھانا دے رہا تھا. یہ تب تو موسمی چیز ہے نا، یہ سب موسمی چیز ہے. پیاز کے وقت پیاز اگتا، اس کے علاوہ دوسری چیز اگتی. تو اللہ فرماتا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت کی زندگی کو ڈھال دی، ان کے اوپر ذلت کی زندگی، والمسکنۃ، اور فقیری کی زندگی. کیونکہ اس سے کیا کریں گے؟ یا تو زیادہ سے زیادہ کھائیں گے 10 منٹ 20 منٹ ٹھیک رہیں گے، بھوک مٹے گی. پر جنتی کھانا سے تو تمہاری ریگولر کی فائنینشلی مسئلے حل ہو رہے تھے، ریگولر کے مسئلے حل ہو رہے تھے. اور یہاں پر تم نے خود مانگا ہے، لو جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا، اب جو یوز کرنا ہے کرو. یہ سب یوز کرے. اب موسم کی چیز تھی، موسم تک یوز کرے، اور جب بے موسم ہوئی تو آپ کیا یوز کرنا. اب اوپر بھی دیکھ رہے نیچے بھی دیکھ رہے، موسیٰ بھی الگ ہو گئے. اب تم نے جو مانگا ہے اب وہ پوری ہو گئی ہے، تم نے اس کو ٹھکرا دیا. اب یہاں تم کو تمہاری مانگ پوری ہوئی، اب لو اب کیا کرنا. تو اب حضرت موسیٰ بھی جب الگ ہو گئے، محتاجگی جب آنے لگی تو اب دیکھیے ظاہر ہے کسیانی بلی کمبان ہوچے وہی وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ غضب کے ساتھ یہ لوٹ رہی ہے. غضب کے ساتھ کیا مطلب؟ ارے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بھی تو اب ناراض ہی ہوگا. اب کیوں ان سے مانگا؟ ہم تو جنتی کھانا ٹھکرا دیے، اب کیوں مانگنا؟ تو ایسے کرتے 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 بالکل بھاگ گئے، کرتے کرتے بھاگ گئے، کرتے کرتے بھاگ گئے. اب ایک دن فرسٹ دن اگر آپ کو کہے کہ ہاں آپ کا جاب اوکے ہے، اور دوسرے دن آپ کہیں کہ 2 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، تو آپ کیا کہیں گے؟ 2 دن کے بعد آپ ارے ابھی بول رہا ہوں میں 2 دن کے بعد نہیں ہوتا. اب اگر جو نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. اب پھر اگر ضرورت پڑ گئی تو اب ایسے ایسے کریں گے، ایسے کچھ بھی نہیں ملتا. ایسے ہی مانگ پوری ہوئی تو اب تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کو ٹھکرا دیا تھا. بَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ غصے کے ساتھ اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس واسطے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق. حضرت زکریا، داؤد، حضرت یحییٰ، یہ سب کو ناحق قتل کر دیے تھے یہ لوگ، کیونکہ نبی حق پر حق کی دعوت دیتے تھے، ان کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں اور ان کو ذلت کی زندگی، محتاجگی کی زندگی صرف اس بنیاد پر ہے اسوا کہ یہ سب نافرمان ہوئے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اللہ کے حکم سے بڑھنے والے ہوئے، تجاوز کر جانے والے ہوئے. اس لیے اب اس آیت کے خلاصہ سے، آیت نمبر 61 کے خلاصہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ بڑے نبی کی امت ہو تو آپ کی سوچ تو ایسے بھی بڑی رہنی چاہیے. پھر بھی اگر کبھی کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہو تو دھیان رکھیے گا کہ مانگ ضرور آپ کی پوری ہوتی، نہیں پوری ہوتی تو آپ غصانہ نہیں. ہو سکتا ہے اللہ کی کچھ اس کے اندر مصلحت ہو، کچھ تاخیر میں مصلحت ہو، آپ کی مانگ کو اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہو، آپ کے طریقے کو پسند کر رہا ہو، یہ مانگ رہے ہیں آپ کے رونے کو پسند کر رہا ہو. تو اگر مانگ ظاہری طور پر پوری نہ ہونے سے مطلب ظاہر نہ ہو تو آپ پریشان مت ہونا. کیوں؟ سرکش قوم نبی سے جب اللہ سے مانگ رہی ہے نبی کے وسیلے سے تو سرکش قوم کی اللہ پوری کر رہا ہے، وہ بھی جنتی چیز پوری کر رہا ہے. آپ تو سرکش نہیں، ایکسپٹڈ امت ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اسی تصور پر قائم رکھے، اسی عقیدے پر قائم رکھے، اسی نیت پر قائم رکھے. خصوصی درس کو اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرمائے، سب کی حاضری کو، سب کی شرکت کو قبول فرمائے. اور
پروردگار اس کا ثواب ہماری نسلوں کو عطا فرما، بخشش کی شکل میں، اور ہماری نسلوں کو عطا فرما، حفاظت اور تحفظ عقائد کی شکل میں مولا۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، تیرا عظیم الشان برکت والا کلام ہے، عظیم الشان محفل میں پروردگار عالم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں مولا، قرآن اور صاحب قرآن کے وسیلے سے، اہل بیت اطہار کے وسیلے سے پروردگار سب کی خواہش اور تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما مولا، جن کے لیے جوڑے کی ضرورت ہے صالح جوڑا نصیب فرما مولا۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں ان تمام کے حق کو قبول فرما لے جن کو پروردگار عالم ظاہری اور باطنی ضرورتیں ہیں مولا، ضرورت تو ہم سب کو ہے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ اپنا اور اپنے حبیب کا بنائے رکھ مولا، موت عطا فرما تو ایمان پر عطا فرما مولا، برزخی دنیا کو آراستہ کر دے مولا، جنت تک کے حصول کی تمام راہوں کو پروردگار عالم مزین فرما دے مولا، ہم سب کو جہنم سے بچا لے مولا، جنت میں داخل فرما دے مولا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا معبودنا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم